قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ابو جان کے ساتھ محبت اپنی جگہ پر، ابو جان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بولنا، نرمی سے بات کرنا، نرمی سے ان کے ساتھ معاملہ نپٹانا بالکل اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن جہاں ابو آ کر کہے کہ اب چل تو بھی چل کے بتوں کے سامنے جھک جا، تو بھی چل دیگا لے کر میرے ساتھ مزار پر جا کر سجدہ کر کے آئیں گے، وہاں پر ان کی بات نہیں ماننی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، عقیدے پر کمپرومائز نہیں ہے ابو جان۔ یہ بت پرستی میں آپ کو بھی اور آپ کے باؤ اجداد کو بھی اور ان بتوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ یہ سخت ترین گمراہی میں ہے۔ ابو جان یہ کام نہیں جی میرے کو ہونا۔ تو اللہ رب العزت نے ہم مومنوں کو حکم دیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اگر والدین ہی کہیں کہ پتر جمعرات آگی چل دیگم پکا کے جانا فلانے دربار تے، بیٹا فلاں مزار پر جا کر نظریں مان کے آنی ہے، بیٹا تیرے گھر اولاد نہیں ہو رہی فلاں دربار پر جھاڑو پھیریں گے تو اولاد ہو جائے گی، بیٹا فلاں دربار پر جا کر منت مانیں گے تو پھر اولاد ہوگی۔ اگر اس طرح کی کوئی بات والدین کریں تو پیار کے ساتھ معذرت کر لیں کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، دنیا کے معاملات میں والدین کی ماننی ہے، جہاں عقیدے کی بات آ جائے، عبادت کی بات آ جائے، وہاں رب کے سوا کسی کی نہیں ماننی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو نصیحت فرمائی، اور حضرت ابو درداء کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل، میرے محبوب، میرے حبیب نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ لا تشرک باللہ وان قطعت وحرقت، ابو درداء اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، اگر تمہیں آگ میں ڈال کر جلا کے راکھ بھی کر دیا جائے، تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنانا، اپنے رب کا کسی کے ساتھ شریک نہیں بنانا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو غوث اعظم نہیں کہنا، کسی کو کرنی والا نہیں کہنا، کسی کو دستگیر نہیں کہنا، یہ سارے جملے شرکیہ ہیں، ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی خدمت کی، لیکن جہاں بت پرستی کی بات آئی تو صاف کہہ دے کہ ابو جان اے نہیں جی ہونا میرے کو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی توحید پر زندہ رکھے۔ اگر دنیا جہان کے پاپ بھی کرنے والا ہوگا اور توحید پرست ہوگا تو بخشش کی گنجائش موجود ہے، اور اگر توحید نہیں، نمازیں بھی ہیں، تہجد بھی ہے، حج بھی ہے، روزے بھی ہیں، تو مشرکین مکہ ہم سب سے زیادہ حج کرتے تھے، ہم سب سے زیادہ عمرے کرتے تھے، ہم سب سے زیادہ بیت اللہ میں بیٹھ کے گپے مارتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی کوئی نیکی قبول نہیں کی۔ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے، حاجیوں کو شربت بھی پلاتے تھے، حاجیوں کو اونٹ ذبح کر کے گوشت بھی کھلاتے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہ، کوئی ایک عبادت بھی ان کی قبول نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اگر توحید ہو تو گناہ اگر زیادہ بھی ہوں تو کوئی بات نہیں۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم حکمران، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے 80,000 بندہ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور جس دن وہ مر رہا تھا اس وقت بھی 80,000 بندے اس کی جیلوں میں موجود تھے، قید کیے ہوئے، مر رہا تھا اور بڑی عجیب موت مر رہا تھا۔ لوگوں نے آ کر باتیں کرنی شروع کی، لے حجاج پڑھیا گیا نا، پھر حجاج پڑھیا گیا۔ حجاج نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور کہا اللہ، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ تو حجاج کو نہیں بخشے گا، لیکن اللہ مجھے تیری رحمت کی پھر بھی امید ہے۔ کس بات پر امید ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں علماء کرام پاک مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے ہیرو کے تذکرے لکھے ہیں کئی کئی صفحات پر۔
حجاج بن یوسف کو چند لینوں میں فارغ کیا ہے. کیا لکھا کہ حجاج بن یوسف کی کچھ نیکیاں ہیں جو بحر ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہیں. ظلم اتنے ہیں کہ حقیر ہے، لیکن اس کی ایک نیکی کہ اپنے رب کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا. اس بنیاد پر آخری دفعہ بھی وہ کہہ گیا کہ اللہ مجھے تیری رحمت کی امید ہے. توحید ہو تو گناہ بخشے جا سکتے ہیں، ممکن ہے، اور اگر توحید نہ ہوئی تو بخشش کی گنجائش کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توحید کی نعمت سے سرفراز فرمائے.